السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے استاد صاحب سے، وہ ہم نے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ خشک مریض، جو خشک مزاج کے مریض ہوتے ہیں، عضلاتی مریض، ان کے لیے کوئی ایسا طلا بتائیں جس سے وہ آپ بنا کے استعمال کریں اور آسان بھی ہو، تو وہ بنا کے خود استعمال کریں تو ان کو بہت سارا فائدہ ہو۔ تو ہم نے سوچا استاد صاحب سے ڈسکس کیا، تو استاد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کمنٹ کا جواب دیتے ہیں ویڈیو کی شکل میں۔ تو ہم نے یہ ویڈیو جو ہم بنا رہے ہیں وہ اس بھائی کی فرمائش پہ ہے۔ یہ عضلاتی مریضوں کے لیے جن کا اپنا مزاج خشک سرد ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ سنیں اور اس کا بنا کے استعمال کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہماری جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ مزاج کے مطابق ہوتی ہیں، چاہے کھانے والی ہوں لگانے والی ہوں۔ اب جو بھائی نے سوال کیا ہے، شاید اس کا اپنا مزاج ایسا ہے کہ نہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خشک سرد یا خشک گرم، اس میں دونوں آتے ہیں۔ اس کی نبض، یہ طلا ایسے لوگوں کے لیے ہے، میں آپ کو نبض کے تھرو سمجھا دیتا ہوں اور ساتھ یورین کے تھرو وہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ جن کی نبض پہلی 2 انگلیوں کے نیچے ٹھوکر مار رہی ہو یا تھوڑا سا اس سے آگے جا رہی ہو، یہ طلا ان کے لیے ٹھیک ہے۔ جن کا یورین کلر سرسوں کے تیل کی طرح ہو یا اس میں خون آمیزش کوئی چیز نظر آ رہی ہو، تو یہ ان کے لیے۔ جن کا یورین کلر پیلا ہے ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جن کا بالکل وائٹ ہے وہ بھی اس سے جو ہے افادہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج کل تقریباً 95% یا 90% ایسے لوگ لگا لیں کہ جو اپنے آپ کو انہوں نے خراب کر رکھا ہے نوجوانوں نے۔ نوجوانی میں یہ مرض لگتا ہے اور شادی کے بعد تک بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ یعنی کہ ہاتھ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، کثرت مباشرت کرتے ہیں، اور جو آرگن ہوتا ہے اس میں کتنی جان ہوتی ہے، وہ بھی تو یہی اعصاب کا بنا ہوا ہے، غدد کا بنا ہوا ہے، اور عضلات یعنی کہ پٹھوں کا بنا ہوا ہے۔ اس میں بھی یہ کمی کوتاہی جو ہے یہ ہو جاتی ہے، وینیں خراب ہو جاتی ہیں، یہ ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز سے اگر مسلسل آپ کام لیتے رہیں گے، اوور لوڈنگ کرتے رہیں گے، تو صاحب گاڑی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو آرگن ہے یہ بھی خراب ہو جاتا ہے، کہیں سے پچک جاتا ہے، کہیں سے موٹا ہو جاتا ہے، جڑ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اس میں کوئی جان نہیں رہتی، اور صحیح جو ہے وہ جو ایرکشن ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی نہیں ہے۔ تو پھر انسان جو نوجوان ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ مہنگے مہنگے طلا جو یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک کے اوپر، یہ جی اتنے کا طلا ہے، یہ اتنے کا طلا ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر تھک ہار کیا ہوتا ہے، پھر وہ خودکشی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم مزاج کے مطابق آپ کو اطلاع بتا رہے ہیں۔ اعصابی طلا، غدی طلا اور عضلاتی طلا، یعنی کہ ٹھنڈا، گرم اور خشک، ہم تینوں آپ کو بتائیں گے۔ غالباً میں اعصابی طلا بنا چکا ہوں، اب عضلاتی بھی بنا چکا ہوں، غدی طلا جو میں آپ کے سامنے اب رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کے ایسے لوگ جنہوں نے جلک کی ہو، اغلام بازی کی ہو، اور اب شہوت بالکل نہ آتی ہو، یا آ کر فوراً ختم ہو جاتی ہو، رفع ہو جاتی ہو، ایسی علامات کے اوپر آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ عضو کے اندر سکیڑ پیدا ہو جانا، آرگن جو ہے اس کے اندر سکیڑ پیدا ہو جانا، اور صرف اس چیز کے لیے نہیں ہے، دردوں کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ پھوڑے پھنسیاں، داد چنبل ہو گئی ہے، خارش ہو گئی ہے، پھوڑے پھنسیاں ہو گئی ہیں، یا پرانے زخم ہیں، آپ اس کو وہاں بھی تھوڑی تھوڑی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں؟ مغز جمال گوٹا، یہ آپ نے 1 تولہ لینا ہے، میں نسخے کی پوری مقدار بتا رہا ہوں، آپ اس سے کم بھی بنا سکتے ہیں۔ مغز جمال گوٹا 1 تولہ لینا ہے، اور اکثر اوقات مغز جمال گوٹا چونکہ یہ تھوڑا زہریلا ہوتا ہے، 50 اسٹور والے نہیں دیتے، کسی جاننے والے 50 اسٹور سے، کسی حکیم سے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اگر یہ نہ ملے تو آپ اس کا روغن 50 اسٹور سے عام مل جاتا ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، اس کی مقدار اس سے آدھا ہوگی، یعنی کہ 5 گرام آپ لیں گے، 5 سے بھی بلکہ 1 گرام آپ لیں گے، چونکہ اس میں سے روغن بہت کم نکلتا ہے۔ مغز جمال گوٹا 1 تولہ، اور 7 اجوائن آپ نے لینی ہے 6 تولہ۔
ان دونوں کو پہلے آپ نے اچھی طرح پیس لینا ہے، اس کو آپ نے رگڑ لینا ہے، پیس لینا ہے، گرینڈ کر لینا ہے۔ اس کا آپ کو تیل نظر آئے گا۔ اگر کوشش کریں کہ پہلے آپ جمال گوٹے کو آپ پیسیں، جب اس کا تیل نکل آئے اس میں آپ ساتھ اجوائن ڈال دیں، اس کے بعد 20 تولہ آپ نے لینی ہے ویزلین، تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں۔ ہاں اجوائن 7 اجوائن جو ہے یہ 6 ماشا، اور ویزلین آپ نے لینی ہے 20 تولہ۔ پہلے جمال گوٹے کو اس کا تیل نکال لیں، پھر اس میں 7 اجوائن ڈال دیں، اس کے بعد تھوڑی تھوڑی ویزلین ملاتے جائیں۔ جب ساری ویزلین اس کے اندر مکس ہو جائے، یکجان ہو جائے، تو آپ کا تلا جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ آرگن کو دھو لینا ہے۔ دھونے کے بعد اس کو خشک کر کے پھر آپ نے جسٹ 2 سے 3 چاول کے برابر لگانا ہے، زیادہ نہیں لگانا، یہ بہت تیز ہے۔ اگر زیادہ لگائیں گے تو آپ کو ساری رات سونے نہیں دے گا، اس کے ساتھ جلن بھی ہوگی، اس کے ساتھ زخم بھی ہوں گے، دانے وغیرہ بنیں گے، یا کہیں کوئی زخم یا کٹ محسوس ہوں گے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنا، کم مقدار میں استعمال کریں گے تو تکلیف کم ہوگی، لیکن انشاءاللہ کام کرے گا۔ جب تک انسان جو غلطیاں کرتا ہے اس کی پھر سزا تو ہوتی ہے، تو سزا آپ کی یہی ہے، سزا اب آپ بھگتیں۔ اور اس کو رات کو لگانا ہے، اور لگانے کے اوپر بعد آپ نے اس کے اوپر کوئی شاپر وغیرہ رکھ کے کوئی پٹی وغیرہ لازمی کرنی ہے۔ اگر پٹی وغیرہ نہیں کریں گے تو ادھر ادھر لگ جائے گا، پھر وہاں تکلیف ہوگی، آپ پھر چل پھر نہیں سکیں گے۔ تو ان چیزوں اس کا آپ نے لازمی پرہیز کرنا ہے کہ کوئی لگا کے پٹی چلو باندھ لیں، شاپر رکھ لیں تو بہتر، شاپر کی گرمائش پہنچے گی۔ صبح آپ نے اٹھنا ہے، اس کو کھول کے صاف کر کے پھر آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ دھونا ہے، اور انشاءاللہ 2-3 مرتبہ لگائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ تلا نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اگر مزاج کے مطابق ہوگا، اگر آپ کا مزاج پہلے ہی گرم مزاج ہے، اس کا اپنا مزاج بھی گرم ہے، تو پھر آپ کو یہ سوٹ نہیں کرے گا۔ یہ خشک مزاج والے کے لیے یا ٹھنڈے مزاج والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، گرم مزاج والے تھوڑا اس سے پرہیز کریں۔ تو مزید اگر کوئی آپ کا کوئی سوال ہے تو اگر مثال کے طور پہ دانے نکل آتے ہیں، کوئی زخم ہو جاتا ہے، تو اس کا تدارک میں کرتا جاؤں۔ اس کے ساتھ آپ آج کل تو کوئی گھریلو کو ٹوٹکا استعمال کرتا نہیں، میڈیکل اسٹور سے چیز لی اور جو ہے وہ ہم نے لگا دی۔ بیٹنویٹ کریم یا کوئی زخم صاف کرنے والی کریم، دانے صاف کرنے والی کریم جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیپ کرنا ہے صبح شام 2 ٹائم، یا صبح دوپہر شام 3 ٹائم آپ نے لیپ کرنا ہے۔ انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر دانے یا زخم وغیرہ ٹھیک ہو جائیں گے، دوبارہ آپ نے پھر لگانا شروع کر دیں۔ سر یہ پورا کورس کتنے دنوں کا ہوگا اور کتنے دن لگانا ہے تقریباً اس یہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کافی ہے۔ 1 ماہ کے اندر جو کہ آپ دوا ساتھ کھائیں گے بھی صحیح، لگائیں گے بھی صحیح، مزاج چینج ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلے منتھ پھر دیکھا جائے گا کہ اب اس کو کون سا تیرا استعمال کروانا یا نہیں کروانا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے سر، بہت بڑی مہربانی، آپ کا شکریہ۔ یہ ہمارے جو آج کا ٹاپک تھا وہ مکمل ہوا ہے، تو انشاءاللہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ نے خاص طور پہ یہ خیال رکھنا ہے کہ غذاؤں کا خیال رکھنا ہے۔ جس مریض کی اگر عضلاتی نبض ہے تو اس نے عضلاتی غذائیں استعمال نہیں کرنی، اس سے اگلی تحریک کی غدی غذائیں، غدی اعصابی، غدی عضلاتی، یہ 2 غذائیں آتی ہیں غدی تحریک میں، یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔